يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون وقال اللہ تبارک وتعالی واما من خاف مقام ربہ ونہى النفس عن الہوى فإن الجنة هي المأوى وقال اللہ تبارک وتعالی يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم إنك عفو تحب الكريم فاعف عنا اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان خواتین و حضرات ELC انگلش لینگویج کلب کڈس کلب گرامر اسکول اور بلیک کاسل کی طرف سے میں کاشف محمود آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور آپ کو سلام پیش کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواتین و حضرات، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ ہمارے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ آئیے پہلے اس پہ روشنی ڈالتے ہیں۔ اسلام کے 5 پلرز ہیں، 5 اس کے ستون ہیں۔ اس میں سب سے جو پہلا پلر ہے الحمدللہ وہ ہے شہادہ، اللہ پر ایمان لانا اور اللہ کے پیارے اور آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا۔ اگر یہ ہم ایمان لائیں گے اللہ اور اس کے نبی پر تو ہم مسلمان ہونے کا حق رکھتے ہیں۔ اس کے بعد اسلام کا جو دوسرا رکن ہے، جو دوسرا پلر ہے وہ ہے صلاۃ۔ اقم الصلاۃ لذکر، اللہ فرماتے ہیں کہ نماز قائم کرو میرے ذکر کے لیے۔ اس کا دوسرا رکن ہے وہ ہے صلاۃ۔ اسلام کا تیسرا رکن ہے صوم۔ سب لوگ جانتے ہیں، میری اور آپ کی یاد دہانی کے لیے میں آپ کو یہ سلائڈ دکھا رہا ہوں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اسلام کا جو تیسرا رکن ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ اسلام کا تیسرا رکن ہے وہ ہے الصوم، روزہ رکھنا۔ اسلام کا جو چوتھا رکن ہے وہ ہے زکوٰۃ، کہ جو مال ہمیں اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس میں سے 2.5% سال کے گزرنے کے بعد ہم نے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، اللہ کی راہ میں دینا ہے، غریبوں کو، یتیموں کو، جو بھی اس کے حقدار ہیں ان کو، اس کو ہم زکوٰۃ کہتے ہیں۔ اسلام کا 5واں رکن جو ہے وہ ہے حج، کہ اگر ہمیں اللہ تعالیٰ نے استطاعت دی ہے، ہم اس قابل ہیں کہ ہم آنے جانے کا خرچہ برداشت کر سکتے ہیں، صحت اجازت دیتی ہے، تو ہم پر یہ 5واں رکن بھی فرض ہے۔ اللہ کے گھر جا کے ہم نے حج کرنا ہے۔ اللہ ہم سب کو کروائے حج، توفیق دے۔ ان 5 ارکان میں سے میں آج آپ کے سامنے الصوم کی بات کروں گا۔ اس صوم سے ریلیٹڈ اس کا صوم کے بارے میں قرآن پاک کی میں نے آیت تلاوت کی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ فرماتے ہیں، اس کا اردو ترجمہ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں مومنوں تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بنو۔ میں اسپیسیفکلی الصوم کے بارے میں آج آپ سے گفتگو کروں گا، کیونکہ ماہ رمضان چل رہا ہے، برکتوں والا مہینہ چل رہا ہے جس میں روزے فرض کیے گئے ہیں۔ روزے کی اہمیت الحمدللہ ہم سب جانتے ہیں، لیکن میں جو اس کا بنیادی اس کا جو فائدہ ہے اس کے لیے میں ایک چھوٹا سا میسیج ریکارڈ کروا رہا ہوں، تاکہ میں بھی اس کا جو مغز ہے اس آیت کا وہ سمجھ سکوں اور آپ کو بھی میں سمجھا سکوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مومنوں، وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں اللہ پر اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، مسلمان ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں کہ ہم اس کو چھوڑ کے ہم بہت بڑے مجرم اور گناہ گار بنتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ مومنوں تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں۔ اللہ یہ بھی فرماتے ہیں جس طرح تم سے پہلے والی امتوں پہ روزے فرض کیے گئے تھے۔ تو قرآن سے یہ چیز واضح ہے کہ روزہ صرف ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہے ان پہ فرض نہیں تھے۔ روزے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جتنی بھی امتیں آئی ہیں ان پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں۔ اب فرض کیوں کیے گئے، یہ
اسی آیت کے اگلے حصے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ روزے اس لیے فرض کیے گئے تاکہ تم پرہیزگار بنو۔ میری گزارش آپ سب لوگوں سے ہے کہ ہم یہ جانیں کہ جب ہم روزہ رکھتے ہیں واقعی ہم پرہیزگار بنتے ہیں۔ پرانی امتوں پہ روزے فرض کیے گئے تاکہ وہ بھی پرہیزگار بنے۔ پرہیزگار کا مطلب کیا ہے؟ تقویٰ کا مطلب کیا ہے؟ تقویٰ اور پرہیزگاری کا مطلب صرف اور صرف یہ ہے کہ اللہ کے بتائے ہوئے قوانین کو ماننا اور اس پہ عمل کرنا۔ اللہ نے جن چیزوں کو کرنے کا حکم دیا ہے وہ کریں گے تو ہم پرہیزگار ہیں۔ مزید برآں اللہ نے جن کاموں سے ہمیں منع کیا ہے ان کاموں سے ہم منع رہیں گے، ہٹے رہیں گے، پرہیز کریں گے، نہیں کریں گے تو اس کو بھی پرہیزگاری کہتے ہیں۔ تو اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ جب ہم روزے رکھیں گے تو ہم نے بعد میں دیکھنا ہے کہ واقعی روزے رکھنے کے بعد ہم اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے بنائے ہوئے احکامات پر عمل کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے۔ اگر نہیں کر رہے تو آپ کے لیے اور میرے لیے یہ فکر مندی ہے۔ فکر مندی کیا ہے کہ ہم نے روزے رکھے اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کے بتائے ہوئے قوانین پر عمل کرنے کے لیے۔ اس پوری آیت مبارکہ کی تفصیل کیا بتاتی ہے؟ تفسیر کیا بتاتی ہے کہ روزے رکھنے کا صرف اور صرف مقصد یہ نہیں ہے کہ ہمیں ثواب ملے۔ ثواب بھی الحمدللہ ملے گا، لیکن ثواب کے ساتھ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اللہ ہم سے چاہتا کیا ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ تم روزے رکھو اور میری پرہیزگاری اختیار کرو۔ اللہ قرآن پاک میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، کہ اے ایمان والو تقوی اختیار کرو جس طرح تقوی اختیار کرنے کا حق ہے۔ اب حق کیا ہے؟ اس طرح تقوی اختیار کرو جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تقوی اختیار کرنے کے لیے کہا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تقوی کا پورا حق ادا کرو۔ اب اس تقوی کو اختیار کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک اسلام کا رکن ہمیں دیا ہے۔ زکوٰۃ دینے سے بھی تقوی آتا ہے، نماز پڑھنے سے بھی تقوی آتا ہے، حج کرنے سے بھی تقوی آتا ہے، لیکن چونکہ رمضان کا مہینہ ہے میں آپ کو اور اپنے آپ کو سمجھانے کے لیے یہاں پر بیٹھا ہوں تاکہ میں اپنی تصحیح کر سکوں اور اپنے آپ کو بھی بتا سکوں اور آپ کو بھی بتا سکوں کہ روزے کا صرف اور صرف مقصد یہ ہے کہ ہمیں اللہ ثواب دے، اور ثواب دینے کے بعد کیا ہو کہ ہم پرہیزگار ہو جائیں۔ آئیے 30 روزوں کے بعد اپنے جسم کا جائزہ لیں کہ ہم نے 30 روزے رکھے الحمدللہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ کیا 30 روزے رکھنے کے بعد ہم میں تقوی پیدا ہوا کہ نہیں ہوا؟ اگر نہیں ہوا تو معذرت کے ساتھ میں اپنے آپ کو اور آپ کو بھی کہوں گا کہ ہمارے روزے رکھنے میں کہیں نہ کہیں کوئی کمی رہ گئی ہے۔ اللہ ہمیں معاف کرے، اللہ ہمارے اور آپ کے روزے قبول کرے۔ لیکن جس مقصد کے لیے، دیکھیے اگر ہمیں پیاس لگی ہوئی ہے، ہم پانی پیتے ہیں، پانی اس لیے پیتے ہیں کہ ہماری پیاس بجھ جائے، اور اگر ہماری پیاس پانی پینے سے نہیں بجھتی ہے تو ہمیں فکر کرنی چاہیے تو یہ پانی تو پیاس کے لیے تھا۔ تو معاذاللہ روزے میں قطعی طور پر کوئی کمی نہیں ہے، روزہ رکھنے میں کہیں کمی رہ گئی ہے۔ اب روزہ کیوں رکھنا ہے؟ صرف اور صرف منہ کا روزہ نہیں رکھنا ہے، ہم نے ہر اس چیز کی پریکٹس کرنی ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں منع فرمایا۔ مثال کے طور پر آنکھوں کا روزہ۔ آنکھوں کا روزہ کیا ہے کہ اس چیز کو قطعی طور پر نہیں دیکھنا جس کو اللہ نے منع فرمایا ہے۔ کانوں کا روزہ کیا ہے؟ اس چیز کو قطعی طور پر نہیں سننا جس کو اللہ تعالیٰ نے سننے سے منع فرمایا ہے۔ ہاتھوں کا روزہ کیا ہے؟ ہاتھوں سے وہ کام قطعی طور پر نہیں کرنا جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔ ٹانگوں کا روزہ کیا ہے؟ یہ میرے قدم اس طرف قطعی طور پر نہ جائیں جس سے اللہ تعالیٰ نے مجھے منع فرمایا ہے۔ میری سوچ قطعی طور پر وہ چیز نہ سوچے جس سے اللہ تعالیٰ نے مجھے سوچنے سے منع فرمایا ہے۔ میری زبان وہ کلمات قطعی طور پر ادا نہ کرے جس کے لیے اللہ تعالیٰ اور اس کے نبی نے منع فرمایا ہے۔ جسم کے پورے اعضاء کو دیکھ لیجیے۔ تقویٰ پرہیزگاری تب آئے گی جب ہم اس پہ عمل کریں گے۔ خواتین و حضرات، آپ روزمرہ زندگی میں آپ دیکھتے ہیں، آپ روزمرہ زندگی میں کمپیوٹر کورسز کرتے ہیں، آپ روزمرہ زندگی میں سٹچنگ کورسز کرتے ہیں، آپ روزمرہ زندگی میں لینگویج کورسز کرتے ہیں، آپ روزمرہ زندگی میں ڈرائیونگ کورس کرتے ہیں، 2 ماہ کا کورس کرتے ہیں، 1 ماہ کا کورس کرتے ہیں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں اگر آپ کسی ادارے میں 1 یا 2 ماہ کا لینگویج کورس کرتے ہیں اور 2 ماہ کے بعد اگر آپ کو انگریزی نہیں آتی یا کوئی زبان نہیں آتی، 1 یا 2 ماہ کا کمپیوٹر کورس کرتے ہیں، کمپیوٹر کورس کرنے کے بعد آپ کو کمپیوٹر نہیں آتا ہے، 1 ماہ کی ڈرائیونگ کورس کرتے ہیں، 1 ماہ ڈرائیونگ کورس کرنے کے بعد آپ کو ڈرائیونگ نہیں آتی ہے، تو آپ کیا کہیں گے؟ آپ یہ کہیں گے کہ آپ نے ڈرائیونگ کورس صحیح طرح سے نہیں کیا، وہ 1 ماہ پورا آپ نے ضائع کیا۔
اسی طرح اگر آپ نے سٹچنگ کورس 1 ماہ کا کورس کرنا تھا اور 1 ماہ کے کورس کرنے کے بعد آپ کو سٹچنگ نہیں آئی تو آپ نے وہ 1 ماہ ضائع کیا. اسی طرح 1 یا 2 ماہ میں آپ نے کھانے بنانے کا کوئی کورس کیا ہے مثال کے طور پر، اور 1 اور 2 ماہ کے بعد آپ کو کھانے بنانے نہیں آتے تو آپ نے 2 ماہ ضائع کی. آپ نے کلاسز لی باقاعدہ، آپ نے کمپیوٹر کلاسز بھی باقاعدہ لی، لیکن جو کمپیوٹر کلاسز لے کے جو کما حقو ہو، جو بالکل صحیح طرح سے جو استاد نے کہا اس طرح سے پریکٹس نہیں کی تو کمپیوٹر نہیں آئے گا. جس طرح استاد نے گاڑی چلانا سکھایا اس طرح گاڑی نہیں چلائی تو گاڑی چلانا نہیں آئے گی. اسی طرح کوکنگ اور سٹچنگ اور باقی کورسز والا حال ہے. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. آپ دیکھیے کہ آپ ایف اے ہیں لیکن ہم ایف اے والا ہمیں ایجوکیشن نہیں ہے، ہم بی اے ہیں ہمیں اس طرح کی ایجوکیشن نہیں ہے، ہم ایم اے بھی کر لیتے ہیں لیکن ایم اے کی طرح کی ہماری ایجوکیشن نہیں ہے، تو کمی کہاں پر رہ جاتی ہے. اسی طرح بہت سے بچے ہیں باڈی بلڈنگ کا کورس کرتے ہیں، 1 ماہ کا کرتے ہیں، 2 ماہ کا کرتے ہیں، 4 ماہ کا کرتے ہیں. 4 ماہ کوئی جم جوائن کیا ہو اور کسی طرح کی مسل میں ڈیولپمنٹ نہ آئی ہو تو استاد تو ذمہ دار نہیں ہے. اب اس ڈیولپمنٹ کو پورا کرنے کے لیے جو استاد اور بتائے ہوئے طریقے ہیں اس پہ عمل کریں گے تو آپ کی باڈی بلڈنگ ہوگی، آپ کے مسلز ڈیولپ ہوں گے. اسی طرح روزہ رکھ کے صرف بھوک محسوس کرنا، لیٹے رہنا اور کوئی کام نہ کرنے سے آپ کو تقویٰ پرہیزگاری نہیں آئے گی. کیسے آئے گی؟ کہ جتنے بھی آپ کے اعضاء ہیں، جہاں جہاں سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے ان چیزوں سے، کانوں کی میں نے مثال دی، ناک کی مثال دی، زبان کی مثال دی، ہاتھوں اور پاؤں کی مثال دی، سوچ کی مثال دی. ان ساری چیزوں کی پریکٹس کرنی ہے. اپنی آنکھوں کو ان چیزوں سے پرے رکھنا ہے جس سے منع فرمایا. جتنا میکسیمم پرے رکھیں گے آپ کی آنکھوں کی پریکٹس ہوگی. جتنا کانوں کی پریکٹس کریں گے، غلط چیزیں نہ سننے کی کانوں کی پریکٹس کریں گے. اگر روزہ رکھنے کے باوجود بھی آپ وہی غلط کام سنتے ہیں، وہی گفتگو غلط کرتے ہیں تو تقویٰ پرہیزگاری کہاں سے آئے گی؟ میں ایک اور مثال دیتا ہوں. اگر آپ شوگر کے مریض ہیں اور شوگر کی دوائی آپ ڈاکٹر صاحب آپ کو دیتے ہیں، آپ صرف اور صرف دوائی کھاتے جا رہے ہیں لیکن ڈاکٹر نے آپ کو میٹھا کھانے سے منع کیا تھا. جب میٹھا کھانے سے منع کیا تھا آپ دوائی بھی لیتے جا رہے ہیں، میٹھا بھی کھاتے جا رہے ہیں، تو آپ کو لگتا ہے آپ کی شوگر کم ہوگی؟ قطعی طور پر کم نہیں ہوگی. کوئی بھی دنیا کا ایسا ڈاکٹر نہیں ہے جو صرف یہ کہے کہ دوائی کھاؤ اور پرہیز نہ کرو. اسی طرح اس آیت مبارکہ میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ روزہ رکھو اور پرہیز کرو. روزہ پلس پرہیزگاری کرنے سے تقویٰ آئے گا. خالی روزہ رکھنے سے اور باقی تمام کام وہی کرنے سے آپ پورا 1 مہینہ آپ کو روزے کا ثواب ملے گا لیکن پرہیزگاری نہیں آئے گی. ہمارے لیے لمحہ فکری ہے کہ ہم یہ سوچیں کہ جس مقصد کے لیے اللہ نے کوئی چیز فرض کی ہے وہ کرنے کے بعد اس کا نتیجہ نکلنا چاہیے. مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نماز کے بارے میں فرماتے ہیں ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز تمہیں بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے. کتنی خوبصورت بات کی ہے کہ اگر بری باتوں سے رکنا ہے تو نماز پڑھو، برے کاموں سے رکنا ہے تو نماز پڑھو. اب سارے لوگ 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں لیکن مجھے بتائیے کہ میں 5 وقت نماز پڑھنے کے بعد مجھ میں کوئی تقویٰ پرہیزگاری آئی کہ نہیں آئی؟ نہیں آئی. وجہ یہ ہے کہ نماز پڑھنے کے بعد ہم نے جو غلط کام کرنے کے لیے روکا تھا اس سے رکے نہیں، ہم نے پرہیز نہیں کیا. پرہیزگاری یہ لازم اس کا جز ہے. ہم دعائیں مانگتے رہتے ہیں، ہم تسبیحاں پڑھتے رہتے ہیں، ہم استغفار کرتے ہیں لیکن اس استغفار کی روح تک نہیں پہنچتے. تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ تم پر روزے فرض کیے گئے تاکہ تم پرہیزگار بنو، متقی بنو. اگر ہم 30 روزے رکھنے کے باوجود بھی متقی نہیں بن رہے تو آپ کے لیے اور میرے لیے فکر کی بات کیا ہے کہ ہم سوچیں کہ روزہ رکھنے میں کہاں کمی رہ گئی تھی. ہم یہ سوچیں کہ کہاں کمی رہ گئی ہے جس سے ہمیں سٹچنگ کورس کرنے کے بعد بھی سٹچنگ نہیں آئی.
نماز پڑھنے کے بعد بھی ہم میں تقویٰ پرہیزگاری نہیں آئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی طرح زکوٰۃ کے بارے میں کہا کہ زکوٰۃ دو تاکہ تم سے جو مال کی محبت ہے وہ ختم ہو۔ لیکن مجھے آپ بتائیے، ہم سب لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں لیکن پھر بھی ہمیں مال کی محبت اس سے زیادہ بڑھتی ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اپنی راہ میں خرچ کرنے کے لیے کہا ہے، یسألونک ماذا ینفقون۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے پوچھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ سے پوچھتے ہیں کتنا خرچ کریں اللہ کی راہ میں۔ قل اللہ، کہا ان سے کہہ دو جو کچھ بھی ضرورت سے زائد ہے خرچ کر ڈالو۔ خرچ کرنے سے کیا ہوگا؟ تقویٰ پرہیزگاری آئے گی۔ خرچ کرنے سے مال کی محبت کم ہوگی۔ تو ہمارا یہ پورا معاشرہ ان ساری برائیوں میں جڑا ہوا، جھکا ہوا ہے، ان برائیوں میں مکمل طور پر اس نے ڈبکی لگائی ہوئی ہے، ڈوب چکا ہے۔ اس کی وجہ اب کیا ہے کہ ہم نے وہ سارے اچھے کام کرنے کے بعد ہم نے پرہیز نہیں کی۔ میں اب آپ کو حج کی مثال بھی دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ حج کیوں کروا رہا ہے؟ تاکہ تم اپنا مال، اپنی جان، اپنے بچے، اپنا کاروبار، اپنا گھر، بیوی، رشتہ دار، یار دوست اور جتنی بھی محافل تمہاری تھی اس کو چھوڑ کر نکلو باہر۔ اس سے کیا ہو؟ دنیا کی محبت تجھ سے ختم ہو، تم سفید کپڑوں میں میری بارگاہ میں حاضر ہو، تمہیں دنیا کی کوئی فکر نہ ہو۔ اس طرح حج میں جب ہم اپنی پوری زندگی کو پیچھے چھوڑ کے اللہ کی بارگاہ میں آ کے کہتے ہیں لبیک اللہم لبیک، کہ اے اللہ میں آ گیا، میں ساری دنیا کا مال، بیوی بچے، جائیداد، اپنا کاروبار چھوڑ کے تیری بارگاہ میں آ گیا ہوں، اپنے نفس کا تزکیہ کرنے کے لیے، اپنی سوچ کا تزکیہ کرنے کے لیے۔ اسی لیے اگر کوئی عمرہ شریف کے لیے جاتا ہے، حج شریف کے لیے جاتا ہے، تو حج کرنے کے بعد سوچے کہ میرے دماغ میں جو زنگ لگا ہوا تھا مال کی محبت کا، وہ ختم ہوا کہ نہیں ہوا۔ حج نے مجھے بھائی چارہ سکھایا، حج نے مجھے سادگی سکھائی، حج نے مجھے عبادت سکھائی، حج نے مجھے تقویٰ پرہیزگاری سکھائی، حج نے مجھے اللہ کے قریب کیا، حج نے مجھے اللہ کے گھر لا کے اس کے سامنے گڑ گڑا کے دعا کرنے کا طریقہ بتایا۔ آپ کم از کم حج میں جب جاتے ہیں تو 1 ہفتہ، 2 ہفتہ، 3 ہفتہ، پورا مہینہ، 1.5 ہفتہ وہاں پر اللہ کے گھر رہتے ہیں، اللہ کے پاس رہتے ہیں، اللہ کو محسوس کرتے ہیں کہ واقعی اللہ میری بات سن رہا ہے۔ خانہ کعبہ میں اللہ کا جلال ہے۔ اور حج کرنے کے بعد بھی اگر آپ میں نرمی نہیں آئی، حج کرنے کے بعد بھی اگر آپ میں بھائی چارہ نہیں آیا، حج کرنے کے بعد بھی آپ نے توبہ پکی نہیں کی، حج کرنے کے باوجود آپ کی مال کی محبت ختم نہیں ہوئی، حج کرنے کے باوجود آپ لوگوں میں آپس میں صلح جو نہیں ہے، صلح رحمی نہیں کرتے، بچوں سے پیار نہیں کرتے، بڑوں کا ادب نہیں کرتے، آپس میں بھائی چارہ نہیں ہے، آپ کا کاروبار سود سے پاک ہے، تو پھر اس حج کا فائدہ کیا؟ یہ ساری چیزیں خواتین و حضرات میرے اور آپ کے لیے سمجھنے والی چیزیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ساری عبادات اس لیے بتائی ہیں تاکہ ہمارے دلوں پہ جو زنگ لگے ہوئے ہیں وہ ختم ہو اور ہم پیور اور کما حقو ہو جو اللہ کی عبادت ہے وہ کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ مزید کیا فرماتے ہیں سورہ نازیات میں، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ اللہ فرماتے ہیں جو اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا اور جی خواہشوں سے روکتا ہے، اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوتا ہے، ڈرتا ہے، تقویٰ پرہیزگاری کرتا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اس کے لیے جنت اس کا ٹھکانہ ہے۔ آئیے ہم دیکھیں، رمضان کا مہینہ ہے، صبح سے لے کے رات تک ہم عبادات اللہ کی تعریف کرتے ہیں، اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق روزہ رکھتے ہیں۔ یہ صرف اور صرف یہ پیغام میرے لیے اور آپ کے لیے کیا ہے کہ روزہ رکھنے کے بعد جب ہم دیکھیں کہ ہم نے 30 دن پریکٹس کی ہے 5 وقت نمازوں کی، باجماعت 5 وقت نمازوں کی پریکٹس کی ہے، اب ہم نے 31ویں دن دیکھنا ہے، عید والے دن دیکھنا ہے۔ آپ واقعی اس چیز کے گواہ ہیں کہ جب عید والا دن ہوتا ہے، رمضان میں اگر 5 صفیں تھیں یا مسجد پوری کی پوری بھری ہوئی تھی، لیکن عید والے دن فجر کی نماز میں وہی 1 صف نمازیوں کی رہ جاتی ہے، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ 30 دن کا ایک پیکیج اللہ تعالیٰ نے دیا ہے تاکہ ہم 11 مہینے اس کو آرام سے گزار سکیں۔ ایسا نہیں ہے، یہ 1 مہینہ ان پورے 11 مہینوں کی پریکٹس کے لیے دیا جاتا ہے۔
جیسے آپ کرکٹ کھیلنے کے لیے ایک نیٹ پریکٹس کرتے ہیں 30 دنوں کی، تاکہ آپ کا پورے کا پورا جو سال ہے وہ آپ کی پریکٹس ہو کے آپ اچھا پرفارم کر سکیں۔ اسی طرح ہم نے دیکھنا ہے کہ 30 دن لگاتار نمازیں پڑھنے کے بعد ہم نے پورے 11 مہینوں میں 5 وقت کی نماز باجماعت پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی۔ اس چیز کا دھیان رکھنا ہے۔ اگر تو آپ نے پڑھی ہے تو پھر آپ کا جو رمضان کا مہینہ ہے آپ نے اس کا حق ادا کر دی۔ 30 دن گزرنے کے بعد آپ نے عید والے دن دیکھنا ہے کہ عید والے دن آپ نے 5 نمازیں باجماعت پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی، کیونکہ عید میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بس جو عبادت تھی وہ کر لی، اب تو ہمیں ضرورت نہیں ہے اس چیز کی۔ قرآن کی ترتیب ہم نے رمضان میں بنائی ہوتی ہے، صبح بھی ہر نماز سے پہلے اور ہر نماز کے بعد ہم قرآن شریف پڑھتے ہیں۔ پھر آپ دیکھیے گا 31ویں دن یا جس دن عید ہے یا ٹرو ہے یا مرو ہے اور آئندہ آنے والی زندگی ہے، اس میں آپ 5 وقت قرآن پاک پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے؟ آپ نے صبح اور شام اللہ کی تسبیحات بیان کی ہیں، آپ نے طاق راتیں لگائی ہیں۔ کس لیے؟ اس لیے کہ آپ کے 11 مہینے جو ہیں وہ بھی اسی طرح گزرے۔ ہم نے اپنے 11 مہینوں کی جو پریکٹس ہے وہ اس ایک مہینے میں کرنی ہے، کیونکہ اللہ فرماتے ہیں روزے فرض کیے گئے تاکہ تم پرہیزگار بنو۔ پھر میں بار بار یہ کہتا ہوں، روزے فرض کیے گئے تاکہ تم پرہیزگار بنو، روزے فرض کیے گئے تاکہ تم پرہیزگار بنو۔ آئیے میں بھی سوچوں اور آپ بھی سوچیں کہ یہ روزے 30 رکھنے کے بعد ہم میں پرہیزگاری آئی ہے کہ نہیں آئی۔ اگر نہیں آئی تو فکر کریں میرے بھائیوں میری بہنوں، فکر کرو کہ روزہ رکھنے میں کہاں کمی رہ گئی ہے، اور پھر جب اللہ تعالیٰ اگلے سال روزہ رکھنے کے لیے ہمیں کہے تو پھر ہم وہ غلطیاں نہ کر سکیں۔ روزہ مکمل طور پر ہمیں تقویٰ پرہیزگاری سکھاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہاری شادی نہیں ہو رہی تو تم روزے رکھو، اپنے نفس کو اپنی خواہشات کو کنٹرول کرنے کے لیے روزے رکھو۔ کتنی بڑی خوبصورت چیز اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائی ہے کہ روزہ ہر گناہوں سے ہمیں بچا لیتا ہے۔ روزہ ایک ڈھال بن جاتا ہے، نہ غلط چیز سننی ہے نہ بولنی ہے، ایک بیریئر اور ایک اینٹی وائرس لگ جاتا ہے۔ آئیے آپ اور میں روزے کا جو اصل حق ہے وہ ادا کریں تاکہ اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہو جائے، ہم میں تقویٰ اور پرہیزگاری آ جائے، ہمارا ٹھکانہ بھی اللہ تعالیٰ جنت بنا لے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر